بھائی ایک منٹ تھوڑا خاموشی، تھوڑی خاموشی. ایسے منہ بہت بڑا آئے گا میرا. نہیں سر زبردست ہے. دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں جو بہت معیوب ہیں. اب مکیش صاحب کے ہاں کوئی کسی قسم کا کوئی ریڈ نہیں ہوا اور پھر اس طرح کی خبریں آ گئیں. اسی طرح دی شازیہ مریض صاحبہ کے بتایا گیا اور بالکل بے بنیاد جھوٹی خبریں. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں کہ جی بہت سارے اسٹاپ لسٹ پہ ہیں اور بہت سارے جو ہیں ان پر کیسز ہو گئے. تو ایسی خبریں جو ہیں ان سے بہت زیادہ انتشار پھیلتا ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی باتیں. اور یہ ایک پروسیس کا حصہ بھی ہے. جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں اور پیپلز پارٹی کا جو جیالہ ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا. ہم نے پہلے بھی الیکشن فیس کیے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گزشتہ الیکشنز آپ کو یاد ہوں تو وہ تو اس صورت میں تھے کہ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ جیلوں میں رہ کے بھی جیتے، بیرون ممالک تھے اور بہت سختیوں میں اور بہت مشکلوں میں. اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم بہت پر امید ہیں کہ الیکشن جو ہیں منصفانہ ہوں گے اور ٹائم پہ ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی خفیہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. جو بات ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے. وہاں پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں، اب بھی چیئرمین صاحب وہاں پہ تھے، وہ بھی واپس آ گئے ہیں. ہم لوگ گئے تھے، میں بھی گیا تھا، شرجیل صاحب بھی تھے، کچھ اور دوست بھی وہاں پہ تھے. تو بہت ساری ایشو ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن وہ الیکشن کے سلسلے میں ہی کہ الیکشن جو ہے وہ آ رہی ہے، اب اس کی تیاری کرنی ہے. کل بھی میٹنگ ہوئی تھی محترم چیئرمین صاحب سے، اس میں بھی یہی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو ہم تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم بہت پر امید ہیں کہ الیکشن جو ہیں انشاءاللہ ٹائم پہ ہوں گے. میں اس بات پہ تو اپریشیٹ کروں گا الیکشن کمیشن کو کہ ان سے ہمارے وفد ملے اور انہوں نے جو پروسیس تھا اس کو کم کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اس کو مزید کم کر کے الیکشن شیڈول اناؤنس کر دیں تو یہ جو مختلف خدشات ہیں ذہنوں میں لوگوں کے وہ ختم ہو جائیں گے. دیکھیں آرمی چیف جو ہیں وہ انتہائی قابل عزت و احترام ہیں اور وہ اگر یہاں پہ آئے تھے، سب سے ملے ہیں تو انہوں نے ساری مثبت باتیں کی ہیں. اگر کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہے جو سسٹم سو کالڈ آپ بات کر رہے ہیں اگر کہیں پہ ہے تو اس کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے اسمگلنگ کی روک تھام کی بات کی، انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی، کچے کے آپریشن کی بات ہوئی ہے اور جس کو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی ہے کہ کچے میں آپریشن ہونا چاہیے. اور ہم نے تو پہلے بھی میٹنگز ہوئی ہیں، سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب تھے جس میں اپیکس کمیٹی میں کور کمانڈر صاحب بھی تھے. ہم نے تو وہاں بھی کہا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ وہاں پہ سپورٹ چاہیے ہمیں، پولیس کو، رینجرز کی اور پاک فوج کی سپورٹ چاہیے کیونکہ وہ اس طرح کا ٹرینگل ہے وہاں پہ کچے میں. پنجاب کی کچا بھی ملتا ہے، سندھ کا بھی، پھر بلوچستان کا حصہ ملتا ہے کہ وہاں پہ ایک پراپر آپریشن کی ضرورت ہے. اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور بہت ساری ایسی باتیں بھی تھیں جو آرمی چیف نے نہیں کہیں لیکن وہ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، دیگر چیزوں پہ، پھر ان کی تردید بھی آئی ہے. تو جو انہوں نے باتیں کی وہ بہت مثبت تھیں اور بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اگر کوئی ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. اور آج ویسے 6 جو ہے سپٹمبر ہے اور اس پہ ہمیں اپنے شہیدوں کو یاد کرنا چاہیے اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اپنے پاک فوج کے بہادروں کو جنہوں نے اس 6 سپٹمبر کو دشمن کے حملے کو پسپا بھی کیا اور ان کو شکست بھی دی. اتحاد ہمیشہ بنتے رہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اور ہم انہیں ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں اور یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو بہت محترم ہیں اور ہماری کوشش تو ہوگی کہ سب کو ساتھ ملائیں اور الیکشن لڑیں کیونکہ اس وقت موجودہ جو ملک کے حالات ہیں وہ بہت ہی اس طرح کے ہیں کہ سب نے مل کر آگے چلنا ہے. ہمیں ویسے سندھ میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کوئی الیکشن میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو خدمت ہم نے یہاں پہ کی ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پر کام کرتے ہوئے مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے، تو ہم تو زیادہ نشستیں لیں گے 2008، 13، 18 سے اور سویپ جو ہے یہاں پہ کریں گے. ہمارا مقابلہ شروع ہوگا الیکشن جیتنے کے بعد. جو اس وقت مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور جو ایک یہاں پہ اور بہت سارے ایشوز ہیں ان کے خلاف.
دیکھیں جو دھرنے لگے، ایک تو ہم اس طرح کے دھرنوں کو سپورٹ نہیں کرتے جو مین جو شاہراہوں پر لگیں اور جس سے لوگوں کو زحمت ہو، تکلیف ہو. آپ نے دیکھا اگر دھرنا لگتا ہے تو کئی گھنٹوں، یہ تو کوئی دنوں تک لگے ہوئے تھے. لیکن ہم نے ان سے بات چیت میں تھے، میر شبیر علی خان بجرانی صاحب بھی، پھر ہمارے میر احسان مزاری صاحب، جو سب نے وہاں پہ بات کی. کل بھی جب دھرنا کو ختم کیا گیا تو اس وقت ہماری پارٹی کے جو رہنما تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور ہم اپنے لوگوں سے دور ہو ہی نہیں سکتے. اور وہ ظاہر ہے ان کا ایک جذبات تھے جن لوگوں نے دھرنے لگائے، کیونکہ ان کے لوگ جو ہیں وہ اغوا ہوئے تھے، اس میں کچھ لوگ واپس بھی ہوئے ہیں. تو اس بات پہ تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن شاہراہوں پہ مین آرٹریز کو بند کرنا جو ہے اس کو ہم مناسب نہیں سمجھتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کیا لے کے جائیں گے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت جو ہے یہاں پہ کام کیا، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے بہتری کا، بھلائی کا، ترقی کا، اس کو کرنے کے لیے سی ایم جو تھے مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں رہی، اور ہم نے بہت کام کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ جب الیکشن آتے ہیں تو بہت ساری ریومرز اور بہت سارے پروپوگنڈا کر دیے جاتے ہیں کہ جی اب تو یہ ایسے صفایا ہو گیا، یا بہت سارے ارسطو سقراط بیٹھ کر نیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو سندھ نے میں جو ہے سندھ کو تباہ کر دیا. جو میں عرض کروں کہ 2008 سے زیادہ نشستیں ہم نے 2013 میں لی، 2013 سے زیادہ نشستیں 2018 میں لی. ان سب چیزیں اور یہ ساری چیزیں اس وقت بھی چلتی تھیں. اب الحمدللہ جو ہم نے یہاں پہ کام کیے ہیں ہم تو مکمل طور پر سویپ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہماری نشستیں اس دفعہ 2018 سے بھی زیادہ ہوں گی. دیکھیں ملک کے جو موجودہ حالات ہیں وہ بہت ہی الارمنگ ہیں، خاص طور پر معیشت کے لحاظ سے، معاشی طور پر، اور پھر جو عام پاکستانی اس وقت بھگت رہا ہے. اور یہ سب چیزیں وہ جو پی ٹی آئی کی نااہل وفاقی حکومت تھی، جن کی پالیسیز تھیں، جنہوں نے آئی ایم ایف سے اس طرح کا سخت معاہدہ کیا، اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں کہ جن کی وجہ سے پوری دنیا میں بھی ہم تنہا رہ گئے. اس وجہ سے بہت ضرورت ہے کہ جو آئندہ الیکشن ہوں اس کے بعد جو حکومت بنے وہ مفاہمت والی حکومت ہو، ایک دوسرے کی جو ہے ٹانگ کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ملک کے حالات اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتے کہ کسی قسم کی پولرائزیشن ہو یا دیگر چیزیں ہوں. تو ہم سب کو مل کر اس ملک کے لیے ایک ہونا پڑے گا.